بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پرسنل مینجمنٹ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں دوبارہ اکٹھے ہیں. اور آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ میں نے وہ کتاب سے جو آپ کو میں نے پرسکرائب کی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کتاب سے پڑھیے گا، اس کتاب میں پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ایک چیپٹر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پرسنل ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کر لیں کہ پرسنل ایڈمنسٹریشن کا جو رول ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں وہ ہے کیا. آج ہم شروع کرتے ہیں. ایجنڈا ہمارا آج کا پرسنل مینجمنٹ کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ہے کہ پرسنل مینجمنٹ کے آسپیکٹس کون کون سے ہیں، اس کی ڈیفینیشنز کون کون سی ہیں. اور آج میں ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی لے کر آیا ہوں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے. وہ FPSC سے ریلیٹ کرتی ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن والے جو ہیں وہ اپنا پرسنل ایڈمنسٹریشن کیسے کرتے ہیں. پرسنل ایڈمنسٹریشن کے شعبے کون کون سے ہیں وہ بھی آج ڈسکس کریں گے. اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پر بھی آج بات ہوگی، اور انشاءاللہ کوٹ آف دی ڈے بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ میں پرسنل ایڈمنسٹریشن پہ بات شروع کروں، ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائیو کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ ای گورنمنٹ کے بارے میں تھا اور ای گورننس کے بارے میں تھا. ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کی تھی. ای گورنمنٹ کسے کہتے ہیں، ای گورننس کسے کہتے ہیں، ای گورنمنٹ میں اور ای گورننس میں کیا فرق ہے، ٹرانسفارمیشن کس طرح ہوتی ہے، لیڈر کا اس میں رول کیا ہے، چینج کا اس میں رول کیا ہے. جو گورنمنٹ ہے، جب پبلک ایڈمنسٹریشن شروع ہوئی تھی تو وہ سٹیزنز کو کیسے لیتی تھی، اور ابھی جب ہم گورننس اور ای گورننس کی بات کر رہے ہیں تو ہم سٹیزن کو کیا سمجھ رہے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم اس کو سبجیکٹ کے طور پر لیتے تھے، پھر ایک وقت آیا جب ہم نے اس کو سٹیزن کے طور پر لینا شروع کر دیا، اور اس وقت بھی وہ صرف ریسیونگ اینڈ پر تھا، بس وہ انفارمیشن ریسیو کر سکتا تھا. پھر اب ہم ای گورنمنٹ پہ آ گئے تھے، اور ای گورنمنٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک کسٹمر ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں ان پروسیسز میں، اور وہ جو ڈلیوری کے میتھڈز ہیں ان میں، میتھڈالوجیز میں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. ہم نے بزنسز کو بھی، جو پلیٹ فارمز ڈفرینٹ اویلیبل ہیں گورنمنٹ کے اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے اور پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کے، ہم ان کے ساتھ سنکرونائزیشن کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. پھر آپ کے ساتھ 7 پرنسپلز آف ای گورنمنٹ بھی شیئر کیے. تو آج ہم پرسنل ایڈمنسٹریشن پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ پرسنل مینجمنٹ ہے کیا. پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن از اے برانچ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ دیٹ از کنسرنڈ ود ایکوزیشنز، ڈیولپمنٹ، یوٹیلائزیشن آف فنڈز اینڈ ریسورسز، کمپنسیشن آف اے پبلک آر آرگنائزیشنز ورک فورس ایٹسٹرا. ہم اس میں کافی ایڈ آن کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مین چیزیں ہیں جن میں وہ ڈیل کرتی ہے پرسنل ایڈمنسٹریشن. اور آپ نے ایک لفظ پہ غور کیا ہوگا کہ صرف پرسنل ایڈمنسٹریشن کی ہم بات نہیں کر رہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں پرسنل ایڈمنسٹریشن ہے اس میں شاید کچھ چیزیں اور بھی شامل ہوتی ہیں. ہم پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوچین ایک سوشل سائنٹسٹ، اس نے 1981 میں یہ کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از دی ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ، سول سروس، بیوروکریسی،
dealing with the formulation, implementation, evaluation and modification of public policy. جو بھی پبلک پالیسی گورنمنٹ ایک دفعہ بنا دیتی ہے، جو بھی فریم ورک ایک بن جاتا ہے، جو بھی ایک کانسیپٹ ڈیوائز کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہماری پرسنل ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں مختلف شعبے شامل ہیں، سول سروس اس کا ایک حصہ ہے، بیوروکریسی اس کا ایک حصہ ہے، گورنمنٹ اٹ سیلف اس کا ایک حصہ ہے، وہ ڈیل کرتے ہیں فارمولیشن آف پلانس کے ساتھ، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف پلانس کے ساتھ، پھر ان کی ایویلویشن اینڈ کنٹرول کے ساتھ، اور فائنلی ماڈیفکیشن آف پبلک پالیسی کے ساتھ کہ اگر کوئی گیپس ہیں، کوئی پرابلمس آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان گیپس کو فل کیسے کرنا ہے، یہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہی ایک کام ہے. اب پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن کی 3 مختلف ڈیفینیشنز ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن گوئل کے مطابق، جو کہ اس نے 1985 میں ڈیفینیشن دی، ہی سیڈ پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن از دیٹ پارٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن which can help an organization in the management of personnel with the use of well thought out principles, practices and rationalized techniques in selecting, retaining and developing personnel for the fulfillment of organizational objectives. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرسنل ایڈمنسٹریشن ہے that deals with the human aspect آف دی آرگنائزیشن. جو وقت گزرتا جا رہا ہے پرسنل ایڈمنسٹریشن کو ہم آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کرتے جا رہے ہیں انٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایک تھوڑا سا بگر فینومینا. اور فی الحال چونکہ ہم 1985 کی بات کر رہے ہیں، اس میں گوئل کا جو خیال تھا، جو اس نے ڈیفینیشن دی، وہ یہی تھی کہ اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے. پرسنل ایڈمنسٹریشن میں سب سے پہلا کام کیا آتا ہے؟ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. جب آپ نے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کر لی تو اس کے بعد دوسرا کام کیا آیا؟ ان کی پلیسمنٹ. جب آپ نے ان کی پلیسمنٹ کر دی، پھر ان کی ٹریننگز ہیں، ان کی پروموشنز ہیں، اور ان کے دوسرے مثلا انشورنس، یہ بھی کام ہے. اور پھر فائنلی جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد 1994 میں گیٹ وڈ نے ایک ڈیفینیشن دی، اینڈ ہی سیڈ آل ایکٹیویٹیز دیٹ فورکاسٹ آن دی نمبر اینڈ ٹائپ آف امپلائیز وچ این آرگنائزیشن ول نیڈ اینڈ دین فائنڈ اینڈ ڈیولپ دیم ود نیسیسری اسکلز. پرسنل ایڈمنسٹریشن کا کام پہلے کیا تھا کہ جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کو ریٹین کسی طریقے سے کر لے، ان کا خیال رکھے. لیکن یہاں پر تھوڑی سی چینج ہو گئی ڈیفینیشن. یہاں پر انہوں نے کہا جی کہ جب آپ انویسیج کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے امپلائیز چاہیے آج سے کچھ عرصہ بعد، تو ان کو تلاش کر کے پھر ان کو سکلز کے مطابق، وہ سکلز جو آپ کو چاہیے ان کے مطابق ان کو ڈیولپ کرنا اور ان کو ریٹین کرنا. دیٹ از پرسنل ایڈمنسٹریشن. اب آ جاتے ہیں 2006 میں. 2006 میں نکولس ہنری نے کہا کنسرننگ بوتھ دی مینجمنٹ آف اینڈ دی پالیسی میکنگ فار پیپل اینڈ پوزیشنز ان دی گورنمنٹ بیوروکریسی، کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو پالیسی کا بھی خیال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال کرتا ہے کہ پالیسی میکنگ از فار دی پیپل ان سائڈ دی آرگنائزیشن. پرسنل ایڈمنسٹریشن ورکس ان سائڈ دی آرگنائزیشن، دو اٹ ٹیکس لیڈس فرام آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ایز ویل، فرام دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایز ویل، what the competitors are doing, what the other companies in the other areas of the world are doing. But principally personnel administration is looking inward, is taking care of the people who have already become the part of the organization.
The importance of public personnel administration. What basically is the importance of public personnel administration? The heart of any government agency or any organization, for that matter, is its personnel. اگر لوگ نہ ہوں اور اگر لوگ ہوں اور وہ اچھے نہ ہوں اور اگر لوگ اچھے ہوں تو آپ ان کو ڈیولپ نہ کریں تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، وہ فیملی کیوں نہ ہو، وہ ایک پراپر آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، وہ کمیونٹی کیوں نہ ہو یا ملک کیوں نہ ہو، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، وہ ترقی پراپرلی نہیں کر پاتا. How effectively an agency accomplishes its mission is heavily determined by the skills, determination and morale of its employees. اگر ایک آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کا موریل ڈاؤن ہے، نمبر 1 ان میں سکلز کا فقدان ہے. موریل بھی اگر اچھا نہیں ہوگا، میرے پاس اگر سکلز بھی ہوں اور میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں، میرا موریل ہائی نہیں ہے، تو میں اتنا ان پٹ نہیں ڈالوں گا جتنا مجھے ڈالنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی آرگنائزیشن کی ترقی میں وہ رول پلے نہیں کر رہا ہوں گا جو مجھے پلے کرنا چاہیے. اوکے، موریل تو میرا بہت ہائی ہے لیکن میرے پاس سکلز ہی نہیں ہیں. جب میرے پاس سکلز نہیں ہیں تو میں وہ کام جو کہ مجھے دیا گیا ہے وہ میں پراپرلی نہیں کر سکوں گا. ڈٹرمینیشن، اب آپ ڈٹرمینیشن کی ہی ایگزامپل لے لیں کہ میں ڈٹرمنڈ ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام نہیں آتا، بٹ اف آئی اسٹے ڈٹرمنڈ میں وہ کام سیکھ لوں گا. آئی اسٹارٹ لرننگ وٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ می بیکاز آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو بی اے پارٹ آف دی آرگنائزیشن اینڈ اے گڈ پارٹ آف دی آرگنائزیشن. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں دے آر ایٹ دی ہارٹ آف دی گورنمنٹ ایجنسی اور دی پبلک ایڈمنسٹریشن. Public personnel administration is an important element of government administrative systems. The effective conduct of the work of government depends upon the people and how the people are being administered. چونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن کہتے کسے ہیں؟ آرگنائزیشن کہتے ہیں amalgamation of people for a particular cause, gathered together. اب جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کسی ایک پرٹیکولر کاز کے لیے، تو ان کا جو کانڈکٹ ہے گورنمنٹ کا اپنے امپلائیز کے ساتھ اور پھر وائس ورسا امپلائیز کا اپنے امپلائر کے ساتھ، دیٹ ول کریٹ اے ڈفرنس، دیٹ ول ان فیکٹ اسٹیبلش ویدر دی آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو سکسیڈ اور ادروائز. The main purpose is to ensure public organization has enough competence and staff to perform the tasks of the particular organization. ان کے اندر کمپیٹنسی بھی ہے، ان کے اندر ول بھی ہے، ان کے اندر ڈٹرمینیشن بھی ہے اور ان کا موریل بھی ہائی ہے. اگر ایسا ہوگا تو آرگنائزیشن فلرش کرے گی، ادروائز آرگنائزیشن فلرش نہیں کر پائے گی. The concern of public personnel administration is to improve the productive contribution of the public servants and to ensure that all government employees are treated well according to the human resource management principles. کتنا بڑا کنسرن ہے، لگتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے. میں ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، میری تنخواہ بہت کم ہے، میرے بعد جو بندہ آیا ہے آپ نے اس کو زیادہ تنخواہ پہ رکھ لیا، ہم دونوں ایک ہی لیول پر کام کر رہے ہیں، تو کیا میں موٹیویٹڈ رہوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر مجھے ایک ایسی پوسٹ دی گئی ہے جس کی کوئی نیوسنس ویلیو نہیں ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے جس کی نیوسنس ویلیو بہت زیادہ ہے، اس کی اکنالجمنٹ بہت زیادہ ہے، میں بھی بہت کام کرتا ہوں، میری اکنالجمنٹ کوئی نہیں ہے، وہ بھی میرے جتنا کام کرتا ہے لیکن اس کی اکنالجمنٹ ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ڈی مورلائز کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں کو بہتر کرنا، جو ہمارا پروڈکٹیو آؤٹ کم ہے اس سے پہلے جو ہمارا ان پٹ ہے اس کا خیال کرنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ اگر ہم پراپر آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہے،
اگر اس کے آؤٹ کمز ظاہر نہیں ہو رہے تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ویل بینگ ہے ایک امپلائی کی، اس کو دیکھنا آرگنائزیشن کا کام ہے. آپ نے مجھے ایک ایسے آفس میں بٹھا دیا جس میں میرے پاس کمپیوٹر ہی نہیں ہے. سخت گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے کیونکہ ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے ایک کوزی جگہ نہیں ہے، بہت گندی سی جگہ ہے. آپ کا وہاں بیٹھنے کو دل کرے گا؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز. اسی لیے آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو ایسی جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے جہاں پر آپ کوزیلی بیٹھ سکیں، جہاں پر آپ بیٹھ کے اپنا کام پراپرلی کر سکیں، جہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے تنگ نہ کر رہا ہو. جب میرا دفتر بہت کوزی ہوگا نا تو میں دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا پسند کروں گا. اور جب دفتر کوزی نہیں ہوگا کبھی میں کسی دوست کی طرف جا کے بیٹھ جاؤں گا، کسی اور کولیگ کی طرف بیٹھ جاؤں گا جن کے آفسز مجھ سے بہتر ہیں، صرف اس لیے تاکہ چلو وقت تو اچھا گزر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹیو کنٹریبیوشن کو بڑھانے کی کوشش کرے اور اس کے پیچھے جو بھی کمپوننٹس، جو بھی ایلیمنٹس کار فرما ہیں ان کا خیال کرے. میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے اگر انشورنس نہیں مل رہی یا میڈیکل الاؤنس نہیں مل رہا اور میں کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا، میں خود غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ I'll stay demotivated. I will not be contributing towards the productivity of the organization. So I have to be taken care of. I need leaves. You say you can't go on leave. Again, I'll be disgruntled, demotivated, demoralized. So بہت ضروری ہے پرسنل ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں اس ادارے کے ساتھ ان سب کا خیال کرے کہ ان کی نیڈز کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور اگر وہ نیڈز اور ڈیمانڈز جو ہیں وہ ریشنلائزڈ ہیں، وہ ریشنل ڈیمانڈز ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. رول آف پرسنل ایڈمنسٹریشن اور رول آف این ایڈمنسٹریٹر، مینیجر ایڈمنسٹریٹر ان پرسنل مینجمنٹ. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مینیجر کون کون سے رول پلے کرتا ہے. سب سے پہلے چونکہ فارمولیشن کی بات آتی ہے تو ہم فارمولیشن کی بات ہی کر لیتے ہیں. ایک مینیجر جو کہ آن دی ہیم آف دی افیئرز ہے، جو کہ پریکٹیکلی انوالوڈ ہے ایک کام کرنے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ہماری پالیسی کے بارے میں سب سے اچھی فیڈ بیک دے سکتا ہے. لوگوں کو جب وہ کام کرتے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دیر آر سرٹن پرابلمس ان دیٹ پرٹیکولر ورک، he gives the feedback to the top management that there are certain problems in this particular process and we have to cater those problems. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو مینیجر کا کام ہے that is to advise management in formulating personnel policies. پرسنل مینجمنٹ میں مینیجر کا دوسرا رول کیا ہے؟ مین پاور پلاننگ. اب اگر مین پاور کو پلان نہ کیا جائے، ہم نے ایک ٹیکنالوجی نئی لینی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ ٹیکنالوجی نئی لینی ہے، دو ہماری پرانی ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ بھی ابھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوئی، سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں یا آپ کوئی نیا اکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے آج سے 6 مہینے بعد وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال کر دینا ہے. تو اگر آپ 6 مہینے اس انتظار میں رہیں کہ ٹھیک ہے جب مشین انسٹال ہو جائے گی، جب وہ اکوپمنٹ انسٹال ہو جائے گا، اس کے بعد ویل اسٹارٹ لوکنگ فار اے اسکلڈ پرسن ہو کین آپریٹ دیٹ مشین، دین اٹ ول بی ٹو لیٹ. آرگنائزیشنز کے اندر اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ دس از اے پروسیس، دس از این آن گوئنگ پروسیس. جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈس پرسنل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آتی رہتی ہیں کہ ہمیں فلاں لوگ چاہیے، فلاں کیلیبر کے لوگ چاہیے، فلاں سٹیٹس کے لوگ چاہیے، فلاں کوالیفیکیشن کے لوگ چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی دی ہوتی ہے کہ ہماری جسٹیفیکیشن یہ ہے. تو وہ ساتھ ساتھ ان کا سب سے پہلا کام جو ہے دیٹ از مین پاور پلاننگ. پھر بہت سارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں،
ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ کون کون سے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ کب ریٹائر ہوں گے, ان کی ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گی. پھر ایک رول ہے, کبھی اس رول کو پڑھیے گا, بڑا مزیدار رول ہے اور آپ کو وہ اچھا لگے گا. اس کا نام ہے پریٹو پرنسپل, اس کو 80-20 رول بھی کہتے ہیں. کسی وقت آپ کے ساتھ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ 80-20 رول ہے کیا, لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ پریٹو پرنسپل کو ضرور پڑھیے گا. مزے کی چیز ہے, وہ آپ کو بتائے گی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم 80% لوگ ہی ہوتے ہیں, 20% لوگ اس میں نئے آ رہے ہوتے ہیں, 20% لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے وہ 80% لوگوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے, اور ان 80% لوگوں میں بھی 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باقی 80% لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ون وے آر دی ادر, چونکہ یہ بڑا مزیدار ایک پرنسپل ہے, اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کافی ساری ڈائمینشنز ہیں. مارکیٹنگ کی ڈائمینشن علیحدہ ہے, فائنینس کی ڈائمینشن علیحدہ ہے, HR کی ڈائمینشن علیحدہ ہے, پروڈکشن کی ڈائمینشن جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو آپ کو یہ اچھا لگے گا, اس کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ پریٹو پرنسپل کیا کہتا ہے. سو جب ہم پریٹو پرنسپل کے بارے میں ہمیں پتا ہو, ایک مینیجر جو یہ جانتا ہے کہ یہ 80-20 رول کیا ہے, تو اس کو ویسے بھی مین پاور پلاننگ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ادروائز آپ کی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے کسی وقت پیچھے رہ جائے, کیونکہ آپ کو وہ لوگ ہی نہ ملیں جن ایکسپرٹیز کے لوگ آپ کو چاہیے, جس ایکیومن کے لوگ آپ کو چاہیے, یا جس اسکلس کے لوگ آپ کو چاہیے, ان اسکل کے لوگ ہی اویلیبل نہ ہو اس وقت. جب آپ مشین لے لیں, پتہ چلے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے اس ٹیکنالوجی کے اوپر, لیکن آپ کے پاس اس ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. ریکروٹمنٹ, جب آپ پلان کر لیتے ہیں تو پلان کرنے کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ پروسیس. آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, اخبار میں جب آپ اشتہار دیتے ہیں اس میں آپ کلیئرلی یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہمیں کس کوالیفیکیشن کا بندہ چاہیے, کس پوسٹ کے لیے چاہیے, اس کا لیول کیا ہوگا, اور کیا یہ ایک ایڈہاک پوسٹ ہے, تھوڑے عرصے کے لیے ہے, یہ ایک پرماننٹ پوسٹ ہے, یہ کانٹریکٹ پر ہے, اور اس کے ریومنریشنز اندازن کتنے ہوں گے. یہ ریکروٹمنٹ پروسیس ہے. اسی ریکروٹمنٹ پروسیس میں آپ کو, جب آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس اپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا سلیکشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس سلیکشن پروسیس میں آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, ان میں سے وہ لوگ جو آپ کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. آپ نے جو اخبار میں اشتہار دیا تھا, جو کوالیفیکیشنز آپ نے کہی تھیں, جو ایج فیکٹر آپ نے بتایا تھا, جو ایکسپیرینس لیول آپ نے بتایا تھا, ان سب پر پورا اترتے ہیں تو آپ ان کو شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد پھر انٹرویوز ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر صرف انٹرویو ہوتا ہے, بعض جگہوں پر پہلے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے. تو یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے. ٹیسٹ ہوئے, ٹیسٹ کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوا, ایک انٹرویو کے بعد وہ پرلیمنری انٹرویو کہلاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا انٹرویو ہوا جو فائنل انٹرویو کہلاتا ہے. بعض اوقات تیسرا انٹرویو بھی ہوتا ہے جو فائنل کہلاتا ہے, لیکن چلے ہم 2 ہی لے لیتے ہیں. اب خود سوچئے کہ اگر ایک پوسٹ آپ نے ایڈورٹائز کی اور اس پر سے آپ کو 30 لوگوں نے اپلائی کیا, 30 میں سے آپ نے 12 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر لیا. اب 12 لوگوں کا پہلے آپ نے ٹیسٹ لینا ہے, ٹیسٹ کے لیے بھی آپ نے ٹائم دیں گے, لوگوں نے دور دراز سے آنا ہوگا. آپ نے کہا جی 15 دن بعد ٹیسٹ ہوگا. جب ٹیسٹ ہو گیا پھر آپ نے اس ٹیسٹ کو چیک بھی کرنا ہے. چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو پریلیمنری انٹرویو کے لیے بلانا ہے. آپ نے سب کو پریلیمنری انٹرویو کے لیے بلا لیا, 4 لوگوں کو ایک دن بلا لیا, 4 کو ایک دن بلا لیا, 4 کو ایک دن بلا لیا, اینڈ سو آن. سو کرتے کرتے دس بیکمز اے لینتھی پروسیس. جب آپ نے ابھی آپ نے سلیکشن کر بھی لی, ابھی وہ سلیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ نے کمپیٹنٹ اتھارٹیز اس کی اپروول بھی لینی ہے. تو یہ پروسیس جب اتنا لمبا چوڑا ہو جائے گا اور آپ نے اچانک پلان اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے عرصے تک تو وہ پوسٹ خالی رہے گی, اور جب وہ پوسٹ خالی رہے گی تو کوئی بندہ کام نہیں کرے گا. جب کوئی بندہ کام نہیں کرے گا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہیمپر ہوگی. پروڈکٹیوٹی ہیمپر ہوگی تو آپ کی ٹائم لائنز بھی بڑھ جائیں گی, آپ کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, اور الٹیمیٹلی آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلائیڈ میں چلی جائے گی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے
جو ہیومن ریسورس مینیجر کر رہا ہے یا پرسنل مینیجر کر رہا ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کو ہائر کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ابھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہو, آن دی جاب ٹریننگ کی. سپوز آپ نے ایک شخص کو لیا جس کو آپ نے کسی مشین پہ کھڑا کرنا ہے کہ اس کو آپریٹ کرنا ہے تم نے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین چونکہ بہت انٹریکیٹ قسم کی مشین ہے, اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی دی انکمبینٹ ہو ہیز بین ٹیکن ایز دی آپریٹر. تو آپ کیا کریں گے, پھر آپ اس کی ٹریننگ کریں گے. یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں پری سروس ٹریننگ, کہ آپ نے سروس میں آنے سے پہلے آپ نے اس کو ریکروٹ کر لیا, آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. سول سروسز اکیڈمی کی آپ مثال لے لیجیے, ایف پی ایس سی کا چونکہ آج ویسے بھی ہم نے ایگزامپل ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو آپ ایف پی ایس سی کی ایگزامپل ہی لے لیں. اتنا ریگرس قسم کا ان کا پہلے ایگزام ہوتا ہے جس میں انہوں نے 9-10 سبجیکٹس جو ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا انٹرویو بورڈ کے سامنے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے سوری. اب وہ اس انٹرویو میں اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتنا پروسیس کر کے آئے ہیں وہ اچھے تھے تو وہ پاس بھی ہو گئے, وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں سے بھی نکل گئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے انٹرویو بھی کلیئر کر لیا. لیکن اس کے بعد انہیں 1 سال کے لیے ایڈمنسٹریٹو اکیڈمی بھیج دیا جاتا ہے. وہ سال وہاں پر پوری ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, ان سب کو کمولیٹیولی ٹریننگز دی جاتی ہیں. اب سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد اب مختلف گروپس ہیں, جس طرح ڈی ایم جی ہے, پولیس ہے, کسٹمز ہے, او ایم جی ہے, سیکریٹریٹ گروپ ہے, یہ سارے گروپس, فائنانس ہے, یہ سارے گروپس کی پھر علیحدہ علیحدہ اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے. تو یہ پری سروس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے بہت ذہین لوگوں کو لینے کے باوجود آپ نے ان کی ٹریننگ کی, اور پھر وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ جب حصہ بن گئے اس آرگنائزیشن کا, حصہ بننے کے بعد کچھ عرصے بعد آپ نے ایک نئی ٹریننگ اناؤنس کر دی. اس ٹریننگ میں آپ نے لوگوں کو بلا لیا, ان کی ٹریننگ کر دی. اس کے بعد یہ ٹریننگ کا سلسلہ لائف لانگ ہے. جب تک آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں آپ کی یہ ٹریننگز چلتی رہیں گی, اس لیے کہ انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد چینج ہو رہا ہے. اٹس اے ڈائنامک انوائرمنٹ, اور جب انوائرمنٹ ڈائنامک ہوگا, ایور چینجنگ ہوگا, تو ہمیں بھی تو اس کے ساتھ ساتھ چینج ہونا ہے. اور اس کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ صورت ہے ٹریننگ. اور ٹریننگ کے بعد پرفارمنس اپریزل, یہ بھی پرسنل مینجمنٹ کا کام ہے. پرسنل مینیجر خود اپریز نہیں کرتا, ہاں وہ ان لوگوں کو ضرور اپریز کرتا ہے جو اس کے نیچے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اس آرگنائزیشن کے انڈر ہیں, ان سارے ڈپارٹمنٹس کی جتنے بھی امپلائیز کام کرتے ہیں اور ان کے باسز نے جو ان کے بارے میں پرفارمنس اپریزل کی ہے, ان سب کو وہ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد وہ ٹیبلز کی شکل میں لے کر آتے ہیں جس میں ان کی کوانٹیفیکیشن ہوئی ہوتی ہے, تاکہ پتہ چلے کس نے کتنا اس میں ڈفرنس کریٹ کیا, کس نے ویلیو ایڈ کی, اور اس ویلیو ایڈیشن کے مطابق آپ کسی کو ایوریج شمار کرتے ہیں, کسی کو ابو ایوریج شمار کرتے ہیں, کسی کو ایکسلنٹ شمار کرتے ہیں, اور کسی کو بلو ایوریج. اب جو بلو ایوریج ہیں آپ نے ان کو نکالنا بھی ہے کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. بعض اوقات ایوریج لوگوں کو بھی نکال دیا جاتا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں ایوریج لوگوں کی ہمیں نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی جگہ ہے, تو آپ ان کو بھی نکال دیتے ہیں. تو یہ مینیجر پرسنل جو ہے یہ سارا ڈیٹا اکمولیٹ کرتا ہے فار دی بینیفٹ آف دی اپر مینجمنٹ, دی ٹاپ مینجمنٹ. وہ سارا ڈیٹا ایک ٹیبولیٹڈ فارم میں ٹاپ مینجمنٹ کو بھیجتا ہے ود ہز ریکمنڈیشنز. اس بندے کو یہ کر دیا جائے, اس کو یہ کر دیا جائے, اس کو انکریمنٹ دے دی جائے, اس کی انکریمنٹ روک دی جائے, اس کو کانٹریکٹ دے دیا جائے, اس کو کانٹریکٹ نہ دیا جائے, اس کو پروموٹ کر دیا جائے, اس کو پروموٹ نہ کیے. وہ ساری کی ساری جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ پر پہنچانا پرسنل مینیجر کا کام ہے. صرف ابھی ہم آگے نہیں گئے, ابھی ہم نے اتنی بات ہی کی ہے. آپ اس اندازہ لگائیے کہ پرسنل مینیجر کا کام کتنا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ
ایک گورنمنٹ ادارہ ہو، چاہے وہ ایک این جی او ہو یا وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہو. اب اس کے بعد دوسری اس کی ذکر کرتے ہیں، اس کی اور ذمہ داری تیسری کیا ہے؟ سالونگ پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل پرابلمس. وٹ ایور آر دی پرابلمس which are related to human beings, they become automatically the duty of the personnel manager to rectify those problems. اس کے بعد managing wage and salary administration. وہ جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ ریکمنڈیشنز تیار کرتا ہے کہ کس کا کتنا ویج ہونا چاہیے، سیلری کتنی ہونی چاہیے، اس کے پرکس کتنے ہونے چاہیے، اینڈ سو آن. یہ بھی اس کا کام ہے. گریوانس ہینڈلنگ، گریوانسز ہو سکتے ہیں نا، میری کسی باس کے ساتھ نہیں لگتی، گریوانسز آ گئے نا، میرے باس نے میرا پرفارمنس اپریزل خراب کر دیا، یہ بندہ کام ہی نہیں کرتا. جب یہ بندہ کام ہی نہیں کرتا تو انہوں نے مجھے بلا لیا، انہوں نے کہا جناب آئیں نا ذرا انٹرویو کے لیے، آپ بتائیں نا اس پورے سال میں آپ نے کیا کیا ہے. اگر تو میں جسٹیفائی کر سکا کہ جناب میں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو ہو سکتا ہے صورتحال مختلف ہو جائے. اگر نہیں جسٹیفائی کر سکا تو وہ ریکمنڈیشنز اوپر چلی جائیں گی اور الٹیمیٹلی آئی مے بی ککڈ آؤٹ آف دی آرگنائزیشن آر آئی مے بی گیون اے وارننگ کہ اپنا فوکس ٹھیک کر لیں، اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کر لیں اور آپ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کے لیے کوئی کام کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکالا نہ جا سکے. اسی میں پروبیشن آ جاتی ہے. بہت سارے امپلائیز ایٹ ٹائمس دے آر ورکنگ آن پروبیشن فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. بہت ساری جگہوں پر وہ 1 مہینہ پروبیشن ہوتی ہے، کئی جگہوں پر 3 مہینے ہوتی ہے، کئی جگہوں پر 6 مہینے ہوتی ہے. اینڈ دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز، پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز، جہاں پر آپ کی پروبیشن کی جو مدت ہے وہ 1 سال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی 1 سال ہم آپ کا کام دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ویدر یو آر capable enough to be retained in the organization or not. Handling disciplinary and legal matters، یہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں. لیگل میٹرز کا نہیں کیا. لیگل میٹرز پرابلمز آ جاتی ہیں نا، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا میرے باس نے میرا اپریزل خراب کر دیا، میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں مانے. ان کا جناب بات بنتی نہیں ہے، اور جب بات بنتی نہیں ہے وی آر سوری، ہم آپ کا کانٹریکٹ ریوائز نہیں کر سکتے، ہم آپ کو کانٹریکٹ دے نہیں سکتے. ہماری طرف سے یہ 3 مہینے کا نوٹس ہے، 3 مہینے بعد ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ، آپ کسی اور آرگنائزیشن کو جوائن کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میں کورٹ میں چلا جاتا ہوں. اب جب میں کورٹ میں چلا جاؤں گا تو وہ کورٹ کی جو جتنی بھی پروسیڈنگز ہوں گی، جس قسم کی بھی پروسیڈنگز ہوں گی، ان کو ہینڈل کرنا بھی پرسنل مینیجر کا کام ہے. ڈسکشن اینڈ نیگوشیشن فار کلیکٹو بارگیننگ. بہت ساری آرگنائزیشنز، گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ایسی ہیں جہاں پر یونینز ہوتی ہیں، لوگوں کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. مثلا یونیورسٹی ہے تو اس میں اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ہوگی اور امپلائیز سٹاف ایسوسی ایشن بھی ہوگی، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، یا آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آنی ہے، کوئی چینج لے کر آنی ہے، کوئی ریفارمز لے کر آنے ہیں، تو اگین آپ کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کام بھی پرسنل مینیجر کا ہے. اب اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں پرسنل ایڈمنسٹریشن کے؟ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایکوزیشن اور پروویژن آف پبلک امپلائیز فار پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز. ایکوائر کرنا، چاہے وہ لینڈ کو ایکوائر کرنا ہے، چاہے وہ لوگوں کو ایکوائر کرنا ہے، چاہے وہ کوئی پراپرٹی ایکوائر کرنے کی بات ہو رہی ہے یا کوئی آرگنائزیشن ایکوائر کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں میں پرسنل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دے انشور دیٹ دی رائٹ ٹائپس اینڈ نمبرز آف امپلائیز آر اویلیبل ایٹ دی رائٹ ٹائم. مینٹیننس اینڈ ایڈمنسٹریشن آف پبلک امپلائیز. To retain a motivated and organized workforce, this is imperative for us to keep looking after our employees well. اگر ہم ان کو اچھی طرح لک آفٹر کرتے رہیں، مثلا لک آفٹر کرنے میں سب سے پہلی چیز پرکس آ جاتی ہے اور آپ کی پے آ جاتی ہے. آپ کی آرگنائزیشن آپ کو 20,000 روپے دے رہی ہے، آپ جیسی دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ 35,000 روپے دے رہی ہے، تو کیا آپ 20,000 والی آرگنائزیشن میں رکنا پسند کریں گے جبکہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہو کہ آپ اس آرگنائزیشن میں جا سکتے ہیں؟
تو آپ اس آرگنائزیشن میں چلے جائیں گے. سو یہ پرسنل مینیجر کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو کمپیٹیٹو اسٹڈیز کرتا رہے کہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ویجز کیا ہیں, یہاں پر ویجز کیا ہیں, وہاں پر سیلری کیا ہے, یہاں پر سیلری کیا ہے, اور کون سے ایسے پرکس ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جو یہ آپ کی موبائل سروس کمپنیز ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, ان میں سے جب آپ کسی بھی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا پہلے دن ہی جب وہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پیکج دیتے ہیں. اس پیکج میں جو سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے دیٹ از اے لیپ ٹاپ. وہ انہوں نے آپ کو دے دیا اور ساتھ سے کہہ دیا کہ جناب یہ لیپ ٹاپ آپ کا ہے بشرطے کہ آپ 1 سال ہمارے ساتھ اسٹے کریں. اگر آپ 1 سال سے پہلے یہ آرگنائزیشن چھوڑ کے چلے گئے تو یہ لیپ ٹاپ آپ کو ہمیں واپس کرنا ہوگا, اور اگر سال تک آپ چھوڑ کر نہیں جاتے تو یہ لیپ ٹاپ آپ کی ملکیت ہو جائے گی. اسی طرح ان آرگنائزیشنز میں آپ کو ایک گاڑی دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ گاڑی اگر آپ 4 سال تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ گاڑی آپ کی ہو گئی, لیکن اگر آپ 4 سال سے 1 مہینہ پہلے بھی چھوڑ کے چلے گئے تو یہ گاڑی پھر آپ کو نہیں ملے گی. اب آپ فوری طور پر کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ پرکس ہیں, اور اگر میں دوسری آرگنائزیشن میں چلا گیا, میرے ابھی 6-7 مہینے رہ گئے ہیں یا 8 مہینے رہ گئے ہیں, تو میں یار یہ ٹائم پورا کر لوں. اور اس طرح آرگنائزیشن جو ہیں وہ آپ کو ریٹین کر لیتی ہیں. اس سے آگے کے بھی سٹیپس ہیں جس میں آپ شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں. وہ آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف شیئرز دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے آنر ہیں. اب آپ اس کی ترقی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کہ یہ شیئرز جو ہیں یہ ہمیں کسی طریقے سے جس قیمت پر ہمیں مل رہے ہیں, جو قیمت ابھی اس وقت ہے, اس سے یہ آگے چلے جائیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پبلک امپلائیز ٹو انشور that the needs of the organization for competent personnel are met. Individual employees can develop according to their needs. So, یہ بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہے پرسنل ایڈمنسٹریشن کا. موٹیویشن اینڈ کمپنسیشن آف پبلک امپلائیز, اگین دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ ٹو انشور دیٹ امپلائیز آر موٹیویٹڈ ٹو ڈو دیئر ورک and employees are compensated in a fair and reasonable manner. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. پبلک لیبر ریلیشنز, یہ جو یونینز میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا, یا دوسرے پلیٹ فارمز جو کسی بھی آرگنائزیشن میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کیوں پبلک لیبر ریلیشنز جو ہیں وہ رکھنے کی ضرورت ہے. ٹو انشور دیٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دی پبلک امپلائی اینڈ دی اسٹیٹ ایز امپلائر is conducted in a fair and reasonable manner, and to facilitate and enhance communication and dispute resolution between those two parties. Conflict آ گیا, اس conflict کو کوئی تو ریزالو کرے گا, کسی طریقے تو ریزالو ہوگا. 2 ڈپارٹمنٹس میں کوئی پرابلم آ گئی یا 2 دھڑوں میں کوئی پرابلم آ گئی, تو پرسنل مینجمنٹ کا یہ کام بھی ہے کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشن بھی کرے. پرسنل اکویٹی, برابری, سارے لوگ ان کے لیے برابر ہیں. اور یہ پرسنل اکویٹی کیوں ہے؟ ٹو انشور دیٹ دیر آر ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز, نو ڈسکریمنیشن ان دی ورک پلیس, اینڈ ٹو ٹیک پرو ایکٹیو اسٹیپس ٹو ریڈریس دی امبیلنسز اینڈ ڈسپیرٹیز کازڈ بائی ڈسکریمنیشن ان دی پاسٹ. اگر پاسٹ میں کوئی ڈسکریمنیشن ہو بھی گئی ہے تو ابھی اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ پیرٹی ہونی چاہیے, ایکویٹی ہونی چاہیے, تمام لوگ برابر ہونے چاہیے, ان کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے, پروموٹ ہونے کی بھی, ٹرانسفر ہونے کی بھی. اور اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی تنخواہ زیادہ ہو رہی ہے تو ان کی بھی تنخواہ, اور کسی بھی وجہ کی بنا پر ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے یہ کالا ہے, تو اس لیے یہ گورا ہے, تو اس لیے یہ ہماری آرگنائزیشن کا نہیں ہے, کسی اور آرگنائزیشن سے ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہم کیوں کریں, اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اکویٹی کریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی آرگنائزیشن فلرش کرے گی. پرسنل پلاننگ, دی پروسیس بائی وچ مینجمنٹ انشورز اٹ ہیز دی رائٹ نمبر اینڈ کائنڈز آف پیپل ان دی
right places at the right time, who are capable of helping the organization to achieve its goals. ہمیں ایسے لوگ چاہیے نا جو کہ کیپیبل ہوں, جو کہ انٹیلیجنٹ ہوں, جو نالجبل ہوں, تاکہ وہ آرگنائزیشن کے جو گولز آلریڈی آرگنائزیشن نے ڈٹرمن کیے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکے. Personnel planning translates the organization's mission and objectives into a personnel plan that will allow the organization's mission and objectives into a personnel plan that will allow the organization to achieve its goals. Again, personnel plans آپ ایسے بنائیں گے تاکہ آپ الٹیمیٹلی اپنی آرگنائزیشن کے گولز جو ہیں ان کو اچیو کر سکیں. Can be condensed in 2 steps. پہلا اسٹیپ اسیسنگ کرنٹ ہیومن ریسورسز. ہمارے پاس ابھی ہیومن ریسورسز کون کون سے ہیں, کس طرح کے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انویسیجنگ کہ ہمیں ان دی لانگ رن کس طرح کے پرسنل کی ضرورت پڑے گی. نمبر 2, اسیسنگ فیوچر ہیومن ریسورسز نیڈ اینڈ ڈیولپنگ اے پروگرام ٹو میٹ دوز نیڈس. ٹھیک ہے نا, کہ ہم جب تک یہ پلان نہیں کریں گے کہ ہماری فیوچر نیڈس کیا ہیں, ہم اپنے پروجیکٹ کو کتنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی, اور جتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے پلاننگ کب سے شروع کرنی ہے, تاکہ جس وقت ہم پروجیکٹ کو لانچ کریں تو اس وقت کوئی ہنڈرنس کریٹ نہ ہو, اس وقت کوئی ہرڈلز نہ ہو, اور کوئی چیز جو ہے وہ اس کی رکاوٹ نہ بنے. اچھا جی, the uses and importance of personnel planning. جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ personnel planning is concerned with the flow of people into, through and out of an organization. جو personnel management ہے یا personnel administration ہے یا human resource management ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جب لوگ آرگنائزیشن کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں اس وقت تک وہ ان کے ساتھ شامل رہے, کنسرنڈ رہے, ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو انویسیج کرے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرے. It involves anticipating the need or demand for staff, the supply of staff, and planning the programs necessary to ensure that the organization will have the right mix of employees and skills when and where they are needed. Personnel planning uses to balancing the cost between the utilization of plant and manpower needs, determines the recruitment needs, determines the training needs, and manage the staff career development. ایک جو سٹاف ہم نے لیا ہے یا ایک آفیسر جو ہم نے بھرتی کیا ہے, اس کا کیریئر پاتھ کیا ہے. اس کو ہم نے 17 گریڈ میں لیا ہے تو کیا یہ 17 گریڈ میں ہی رہے گا, اور اگر یہ 18ویں گریڈ میں جائے گا تو اس کے پری ریکس کیا ہوں گے, کیا اس کو کسی ٹیسٹ میں سے گزرنا پڑے گا, کیا اس کو کسی انٹرویو میں سے گزرنا پڑے گا, یا وہ پرفارمنس اپریزل جو کہ اس کی ہر سال ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے اس کو پروموٹ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے ہیو ٹو بی لکڈ آفٹر بائی دی پرسنل ایڈمنسٹریشن اینڈ پرسنل پلاننگ. مین پاور پلاننگ ان دی پبلک سیکٹر تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. پبلک سیکٹر میں جو مین پاور پلاننگ ہے فرام دی پرائیویٹ سیکٹر, بٹ لیٹس ڈویل آن اٹ کہ پبلک سیکٹر میں جو مین پاور پلاننگ ہے دیٹ از ریسپانسبل ٹو ڈیٹرمن دی رول آف دی پبلک سیکٹر. واٹ بیسیکلی از دی رول آف دی پبلک سیکٹر, اور وہ الٹیمیٹلی کہاں تک پہنچے گا, اور اس کے اندر کیا کیا کام ہم انویسیج کر رہے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کے مطابق پھر آپ مین پاور پلاننگ کرتے ہیں. ڈیٹرمن دی سائز اینڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف پبلک ایجنسیز, ٹو ڈیٹرمن دی اسٹافنگ نیڈز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ٹو ڈیٹرمن دی ریومنریشن اینڈ ریٹائرمنٹ بینیفٹس, ٹو ڈیٹرمن دی implications of privatization, segregation of public sector human resources, and to develop strategic alliances and partnerships and networking. یہ سارے پبلک سیکٹر میں جو مین پاور پلاننگ ہے اس کے یہ فنکشنز ہیں.
اور جتنے بہتر طریقے سے آپ یہ فنکشنز کرتے چلے جائیں گے اتنے بہتر طریقے سے آپ کی آرگنائزیشن ترقی کرے گی. اسی لیے جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اگر سروس آرگنائزیشن ہے تو سروس آرگنائزیشن میں اس پرٹیکولر سروس کے بعد جو سروس آپ دے رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ہے. اگر وہ پروڈکشن آرگنائزیشن ہے تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ہے. بلکہ ان ون وے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایون پروڈکشن آرگنائزیشن میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پرسنل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس لیے کہ اگر وہ پرسنل ایڈمنسٹریشن صحیح طرح سے کریں گے ہی نہیں, اچھے لوگ لے کر ہی نہیں آئیں گے, اچھے لوگوں کو ریٹین ہی نہیں کریں گے, اچھے لوگوں کو لک آفٹر ہی نہیں کریں گے, تو اچھی پروڈکشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہاں پر بھی تو لوگ ہی کام کر رہے ہیں, پروڈکشن میں بھی تو لوگ ہی استعمال ہو رہے ہیں, اور اگر وہ جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہوں گے یا ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے تو کام نہیں چل سکے گا. اسی لیے آپ کو یہی افادیت بتانے کے لیے کہ پرسنل ایڈمنسٹریشن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, آج ہم اسی لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ریکروٹمنٹ ریفرز ٹو دی پروسیس آف اٹریکٹنگ, اسکریننگ اینڈ سلیکٹنگ qualified people for a job at an organization or firm. We have already dwelled on it. We have already discussed the finer aspects of recruitment as well. Process of finding and directing capable applicants to apply for employment required in an organization or to fill job vacancies. And it is the process of identifying and hiring best qualified candidates. Staffing. Recruitment ensures that the organization has enough staff with a pool of qualified candidates. Right sizing, not the oversizing or the downsizing. The personnel administration department is concerned with the right sizing of the organization. تاکہ اتنے ہی لوگ, جتنے لوگ چاہیے اتنے ہی لوگ موجود ہوں. زیادہ ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے یا آپ کی سروس جو ہے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, اور اگر کم ہوں گے تو آپ وہ ڈیلیوری نہیں کر پائیں گے. پھر اس کے بعد سلیکشن پہ بھی آپ کے ساتھ کافی بات ہو چکی ہے. ریکروٹمنٹ پروسیس انشورز دی رائٹ امپلائڈ فار دی رائٹ جاب بائی ریڈیوسنگ دی نمبرز آف آبویسلی انڈر کوالیفائڈ اینڈ اوور کوالیفائڈ ایپلیکینٹس. ہمیں جو تھریشولڈ چاہیے تھا, ہمیں جو اسٹینڈرڈ چاہیے تھا, ہم نے وہ ایڈورٹائز کر دیا. اگر کوئی اوور کوالیفائڈ ہے تو بھی نہ لیں, اگر کوئی انڈر کوالیفائڈ ہے تو بھی نہ لیں. وہی لوگ لیں جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں فار دیٹ پرٹیکولر ویکینسی. Performance. To increase organizational and individual performance and effectiveness in the short and long-term plans. That again is the duty of the personnel administration. Recruitment process کو ایک نظر صرف دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ڈسکس اس کو ضرور کر لیا ہے, شروع سے لے کے آخر تک آلموسٹ ہم نے اس کو کور کر لیا تھا, لیکن ہم اس کو صرف ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. Determining what your exact hiring needs are, that is job analysis. Initiating a recruitment action, that is source of recruitment. Issuing a vacancy announcement for the position, that is job advertisement. Marketing the position to get high quality applicants, یہ applications and shortlisting, اور ساتھ ساتھ یہ advertisement کا بھی پارٹ ہے. Interviewing those candidates that you believe can perform the work of the position. اس کے بعد selecting the best qualified candidates for each and every position you advertise based on selection criteria. And finally retaining the employees once you have them so that آپ ان کو ریٹین کر سکیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ You notify the successful candidates to take up the jobs and rejecting applicants that they have not been chosen. جو سلیکٹ نہیں ہوئے آپ ان کو ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں, اس میں آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس آپ کوالیفائی نہیں کر سکے, اس لیے ہم نے آپ کو نہیں لیا. اور وہ لوگ جو سلیکٹ ہو گئے ہیں آپ ان کو سلیکشن کا لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ یو آر ہیئر بائی سلیکٹڈ فار دس پرٹیکولر ویکینسی, اگینسٹ دس پرٹیکولر ویکینسی فار دس پوسٹ, اینڈ یو آر ایڈوائز ٹو جوائن دس آرگنائزیشن ود ان 15 days or 1 month depending upon the urgency of the organization.
sources and methods of recruitment, internal recruitment and external recruitment. Internal recruitment کیا ہے؟ Internal recruitment بہت سارے لوگ جو سٹاف کا حصہ ہیں، ہو سکتا ہے ایک سٹاف جب آپ نے لیا ہو، اس نے ایف اے کیا ہو اور آپ نے اس کو ایک کلرک کے طور پر لے لیا ہو. اب وہ خود ہی اپنے طور پر تعلیم حاصل کرتا رہا، اس نے پرائیویٹلی بی اے کر لیا، اس نے پرائیویٹلی ایم اے کر لیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ماسٹرز کی پوسٹ کے اگینسٹ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر لے. تو وہ بھی اپلائی کر کے اس پرٹیکولر پلان کا حصہ بن جائے گا، اور اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو آپ اس کو انٹرویو کے لیے بلا لیں گے، اور اگر وہ پھر کوالیفائی کرتا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ بھی کر لیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں بعض اوقات ایک پرسنٹیج رکھ دی جاتی کہ جی 30% لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی سلیکٹ ہوں گے اور 70% لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرنلی سلیکٹ کیے جائیں گے، یا 40% لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی سلیکٹ کیے جائیں گے یا پروموٹ کیے جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہیں جو 60% بچ گئے ہیں وہ ہم باہر سے ریکروٹ کریں گے. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ انٹرنل ریکروٹمنٹ اور ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ میں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے ظاہر ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. 1984 میں جو نیڈلر نے اس کی ایک ڈیفینیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریننگ از ڈیفائنڈ ایز لرننگ دیٹ از پرووائڈیڈ ان آرڈر ٹو امپروو پرفارمنس آن دی پریزنٹ جاب. اور یہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ آپ آرگنائزیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن کے جو فنکشنز ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو سکیں. اب ہم آ جاتے ہیں 2007 پہ کہ اب ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از دی آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی وچ ایمز ٹو امپروو این امپلائیز کرنٹ پرفارمنس. ایجوکیشن کنسسٹ آف ایکٹیویٹیز ڈیزائنڈ ٹو پریپیئر امپلائیز فار فیوچر جابس. یہاں پر اب امپلائی کا تذکرہ بھی آ گیا کہ ہم لوگوں کو اس لیے ٹرین کرتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ بھی ہو سکے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ گرو بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرگنائزیشن کے لیے ٹریننگ بھی لے رہا ہے. اینی ایکٹیویٹی that improves individual and organizational performance and assists an agency in achieving its mission and performance goals. That is why we do training and development, and any activity which contributes towards the development of the organization is called training and development. Types of trainings اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں 4 طرح کی ٹریننگز دی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک 5ویں ٹریننگ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہے. عام پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں ری انٹری ٹریننگ. آپ کسی آرگنائزیشن میں ری انٹر ہو رہے ہیں، پہلے آپ کچھ عرصہ اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، آپ پھر وہاں سے چلے گئے، اب آپ دوبارہ آئے ہیں اور آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اورینٹیشن ٹریننگ. آپ آرگنائزیشن کا حصہ بن گئے، انہوں نے آپ کو ایک اورینٹیشن کر دی کہ جناب یہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن میں ہم اس طرح کام کرتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے اور اس میں یہ چیزیں انوالوڈ ہیں، آپ نے ان کو ٹرین کر دیا. ان سروس ٹریننگ. جب آپ سروس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کی ٹریننگز اور وہ چلتی رہتی ہیں. جب آپ سے گریڈ 17 میں تھے تو ڈفرینٹ ٹریننگز تھیں، جب آپ 18 میں آ گئے، آپ ایک ہائر ایچلون پہ آ گئے تو اس کی ٹریننگز ڈفرینٹ ہو گئیں. جب آپ اس سے آگے گئے تو ٹریننگز ڈفرینٹ ہوتی چلی گئیں. پھر پوسٹ اینٹری ٹریننگ. یہ ان سروس ٹریننگ سے ملتی جلتی ہیں کہ جب آپ ٹریننگ میں آ گئے تو آنے کے بعد آپ کس طرح کی ٹریننگز لیں گے. اور ایک ہوتا ہے پری سروس ٹریننگ. پری سروس ٹریننگ میں پبلک آرگنائزیشنز میں بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو یہ یوز کرتی ہیں، اور وہ جو پری سروس ٹریننگ ہے آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے لیے
یا 4 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے, ڈیپینڈنگ اپون دی آرگنائزیشن اٹ سیلف, آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. اور ٹریننگ کے بعد آپ کا ایک فل فلیجڈ اپریزل ہوگا کہ آپ نے اس ٹریننگ میں کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا واقعی اب آپ اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں قدم رکھ سکیں. آپ کو وہ سارے پرکس ملتے رہے اس وقت تک, ساری تنخواہ آپ کو دیتے رہے 1 سال تک یا 6 مہینے تک یا 4 مہینے تک یا 3 مہینے تک, جو بھی اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا. اور اس کے بعد جب آپ کی اسیسمنٹ کی گئی اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ لوگ جو اس اسیسمنٹ پر پورے نہیں اترے, ان سے کہا گیا تھینک یو ویری مچ, اور جو پورے اترے انہیں اس پروسیس کا حصہ بنا لیا گیا. اینڈ دس از ویری نارمل. بہت ساری جگہوں پر یہ اسی طرح ہوتا ہے. مطلب جو آرگنائزیشن آلریڈی ڈکلیئر کر دیں, جب آپ ڈکلیئر نہیں کرتے ایسی بات, جب آپ نے ڈکلیئر کر دیا اس کا مطلب میں اپنی مرضی سے اس پروسیس کا حصہ بنا ہوں. میں نے جب سلیکشن میری ہوئی تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کو اس رٹ میں سے گزرنا پڑے گا. آپ کو ہم 3 مہینے کی ٹریننگ دیں گے اور ٹریننگ کے بعد آپ کی پرفارمنس اپریزل ہوگی. اس پرفارمنس اپریزل کے بعد اگر آپ ہمارے معیار پہ پورے نہ اترے تو ہم آپ کو جاب آفر نہیں کریں گے, اور اگر آپ ہمارے معیار پر پورے اترے تو پھر ہم آپ کو اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنا لیں گے. اور آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں. ونس یو سائن اٹ تو لیگلی یو آر باؤنڈ کہ وہ آرگنائزیشن اگر 3 مہینے بعد آپ کو یہ کہے کہ آپ اس معیار پر پورے نہیں اترتے, یو ول ہیو ٹو لیو دی آرگنائزیشن. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ نے ویسے ہی آپ نے جوائن کر لیا ہے, جوائن کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ٹریننگ دی, ٹریننگ ہوتی رہی, ٹریننگ کے بعد انہوں نے بجائے آپ کو کہیں پلیس کرنے کے کہا جی آپ کا کانٹریکٹ ہم نے ختم کر دیا, دین یو کین گو ٹو دی کورٹ. اور پھر کورٹ آپ کو جو ہے وہ ریپریو دے دیتی ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ نے, until unless the department is fully justified to kick you out, you cannot be kicked out as it is. Usually عدالتیں آپ کو اس میں ریپریو دے دیتی ہیں. Purpose of training and development, reasons for emphasizing the growth and development of personnel include creating a pool of readily available and adequate replacements for personnel who may leave or move up in the organization. آپ نے in anticipation trainings کر لی کہ یہ لوگ اگر ٹرینڈ ہوں گے تو کچھ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ لوگ جو ریٹائر ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جو ویسے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہمارے پاس ٹرینڈ مین پاور ہونی چاہیے. Enhancing the company's ability to adopt and use advances in technology because of a sufficiently knowledgeable staff. جب آپ کا اسٹاف نالجیبل ہوگا, ٹرینڈ ہوگا, تو وہ آٹومیٹکلی جو چینجز آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا اور آرگنائزیشن کو بھی پرابلم نہیں ہوگی ان کو ایک فیز سے یا ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں لانے میں. Building a more efficient, effective and highly motivated team which enhances the company's competitive position and improves employee morale, and ensuring adequate human resources for expansion into new programs. آپ نے پروجیکٹ جو بنایا ہوا ہے, آپ نے اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس جیسے 3, 4, 5 پروجیکٹس اور بنانے ہیں. اب جب نیا پروجیکٹ بنائیں گے اور اگر بالکل نئے لوگ ان پروجیکٹس کے لیے لے لیں گے تو بھی آپ کی انہیبیشنز ہوں گی. تو آپ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ نے ٹرین کیے تھے ان میں سے کچھ ٹرینڈ سٹاف جو آلریڈی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے کلچر کو سمجھتے ہیں, آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھتے ہیں, آرگنائزیشن کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں, آپ ان میں سے وہ لوگ ان پروجیکٹس پہ لگا دیتے ہیں. اس طرح آپ کا جو نیا پروجیکٹ ہے وہ بالکل نئے لوگوں کے ساتھ نہیں چلتا جن کے بارے میں آپ کی کوئی انفارمیشن ایز سچ نہیں ہوتی. Benefits of training and development. It increases productivity. بہت بڑا بینیفٹ ہے. It reduces employee turnover. جب آپ ان کو, بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے ایک بانڈ بھروا لیتے ہیں کہ جب ہم آپ کو ٹرین کروائیں گے اتنے عرصے کے لیے تو پھر آپ اتنے عرصے تک ہماری آرگنائزیشن چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ریٹینشن ہوگی. انکریز ایفیشنسی ریزلٹنگ ان فائنینشیل گینس. امپروو جابس پرفارمنس اینڈ امپلائی ریلیشنز, وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. ڈیکریزڈ نیڈ فار سپرویژن. جب آپ خود ہی لوگ انلائٹنڈ ہوں, جب خود ہی اویئرڈ ہوں تو ان پر سپرویژن
کرنا ضروری نہیں رہتا. آپ کی جو سپرویژن ہے وہ آپ کی ڈکریز ہو جاتی ہے. وہ پریشر جو آپ کے اوپر ہے سپروائز کرنے کا وہ ڈکریز ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود پیشنیٹ ہوں گے, خود اس کے اندر کام کر رہے ہوں گے اور ان کو مانیٹرنگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. اینڈ امپرووڈ جابس پرفارمنس, اٹ امپروو دی جابس پرفارمنس. یہ ظاہر ہے جب میں ٹریننگ کروں گا تو میرے اندر سکلز بڑھیں گی. جب سکلز بڑھیں گی تو میں اپنی جاب کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکوں گا. فنکشنز آف پرسنل ایڈمنسٹریشن, پلاننگ, مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. ان تینوں کے اوپر آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. پلاننگ, ہم نے پلان کرنا ہے فیوچر کے لیے بھی اور رننگ اس کے لیے بھی. جو ویژن ہے ہمارا ہم اس کے لیے بھی پلان کر رہے ہیں, اور جو مشن ہے ہمارا ہم اس کے لیے بھی پلان کر رہے ہیں. جو کچھ ہم پلان کر رہے ہیں پرسنل کے حوالے سے, پھر اس کو ہم نے مینج بھی کرنا ہے. جتنے لوگ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں ان سب کی بینیفٹ کا خیال کرنا ہے, اور باقی جتنی بھی چیزیں اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں, ڈیمورلائز نہ ہوں. دیٹ از کالڈ دی مینجمنٹ آف پرسنل. اینڈ فائنلی ڈیولپ, آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان کی ڈفرنٹ طرح کی ٹریننگز کرتے ہیں. ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ایک اور آسپیکٹ بھی ہے ڈیولپمنٹ کا. آپ نے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. پہلے اس نے ایک طرح کی سکلز حاصل کی, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گیا تو دوسری طرح کی سکلز اس کو مل گئی, تیسرے میں گیا تو تیسری طرح کی سکلز مل گئی, اور جب اس کے پاس 2-3 سکلز اکٹھی ہو گئی آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا. سو پہلے آپ نے ٹریننگ کی, وہ بھی اس کی ڈیولپمنٹ, پھر آپ نے ان کی ڈفرنٹ پوسٹنگز کی, ٹرانسفرز کی, وہ بھی اس کی ڈیولپمنٹ, اور اس کے بعد آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا, وہ بھی اس کی ڈیولپمنٹ. اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بارے میں جلدی ہم بات کرتے ہیں کہ فنکشنز کیریڈ آؤٹ بائی دی FPSC انکلوڈ دی فالوئنگ. ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے بتایا کہ ریکروٹمنٹ کیا ہے, سلیکشن کیا ہے, اینڈ سو آن. اس طرح اپوائنٹمنٹ, آپ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ سے پہلے ریکروٹمنٹ سلیکشن کا پورا پروسیس ہے. اور میں نے یہاں پر اس لیے نہیں لکھا کہ وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ورنہ پہلے ریکروٹمنٹ سلیکشن ہے, پھر اپوائنٹمنٹ ہے, پھر کنفرمیشن آف سروس ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کچھ عرصے تک وہ پروبیشن پر رہتے ہیں, پروبیشن کے بعد پھر ان کی سروس کنفرم کی جاتی ہے, پھر پروموشنز ہیں, ٹرانسفرز ہیں مختلف طرح کی. دیٹ از دی پرویو آف دی FPSC آف دوز پبلک سروینٹس which are working under the umbrella of فیڈرل پبلک سروس کمیشن. جس طرح سول سروسز ہیں, جس طرح گریڈ 16 سے اوپر کی بہت ساری سیکریٹریل پوسٹ ہیں جو کہ FPSC جنہیں اپوائنٹ کرتا ہے. کنفرمنٹ انٹو پینشن اسٹیٹس, ظاہر ہے ایک وقت آئے گا جب میں ایک آرگنائزیشن کا امپلائی ہونے کے بعد اس ایج پر پہنچ جاؤں گا جہاں پر اب مجھے ریٹائر ہونا ہے, تو وہ بھی باقاعدہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے فلاں وقت ریٹائر ہو جائے گا. پبلک سروس کمیشن میں دی کمیشن مینیجز دی اپوائنٹمنٹ آف پرسنل ان دی پبلک سروس آن پرماننٹ, ٹیمپرری, کنٹریکچوئل اینڈ لون اسٹیٹس. آپ نے کسی اور آرگنائزیشن سے کچھ عرصے کے لیے ڈیپوٹیشن پہ ایک بندہ لے لیا کہ آپ کو کوئی ایک پرٹیکولر نوعیت کا کام کرنا تھا اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. سو آپ نے اس کو اپنی آرگنائزیشن میں بلا لیا فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. Confirmation of service, the Commission has the authority to confirm personnel in the public service of their services to extend trial period. یہ بھی ہوتا ہے. آپ 6 مہینے پروبیشن پر تھے, انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کا پروبیشن another 6 months کے لیے بڑھا رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. Conferment into pension status, the Commission manages the conferment into pension status of personnel in the public service who are confirmed in service and have served in services for not less than 10 years. آپ اس کے بعد یہ کنفرم بھی کر دیتے ہیں کہ جناب 10 سال چونکہ اس بندے کو ہو گیا, اب یہ لائبل ہے فار دی پینشن. 10 سال سے پہلے وہ پینشن کے لیے لائبل نہیں تھا, اب وہ لائبل ہو گیا ہے. دین پروموشن, اسی طرح کمیشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ ایک بورڈ بنائے, وہ بورڈ جو ہے ان کے انٹرویوز کرے, انٹرویوز کرنے کے بعد جو ریکمنڈیشنز اس کے باسز کی طرف آتی ہیں ان کو پراپرلی تھریش کرے, کرنے کے بعد جو لوگ پروموشن کے قابل ہیں ان کو پروموٹ کرے. ٹرانسفر آف سروسز,
آپ ڈیپوٹیشن پر لے بھی سکتے ہیں, آپ ڈیپوٹیشن پر دے بھی سکتے ہیں, بشرطے کہ دی نیسیسٹی رائزز ان این آرگنائزیشن. پبلک سیکٹر پورا ایک اسٹرکچر ہے نا سول سروسز کا. ان سول سروسز میں ایک بندہ اگر پولیس کا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس سے زیادہ بہتر کام جو ہے ہم یہ کسٹمز میں اس سے لے سکتے ہیں, یا پولیس سے بہتر کام ہم FIA میں اس سے لے سکتے ہیں, یا پولیس سے بہتر کام ہم انٹیلیجنس کے شعبے میں لے سکتے ہیں, تو آپ اس کو ڈیپوٹیشن پہ وہاں بھیج دیتے ہیں. ایکسرسائز ڈسپلنری ایکشنز اور ڈسپلنری کنٹرول. دی کمیشن از اے ریلیونٹ disciplinary authority for disciplinary actions with the purpose of dismissal or demotion of officers in the highest management group and the professional management groups. It also acts as the public service disciplinary board of appeal. بہت ساری جگہوں پر جہاں پر آپ کو ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے یا آپ کو سروس سے نکال دیا جاتا ہے, وہاں پر آپ بورڈ کو اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پرسنل مینجمنٹ کے بارے میں ایک اوور ویو, اور اس کی اس لیے ضرورت تھی تاکہ ہم پرسنل مینجمنٹ کو بھی جان سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے ایک آرگنائزیشن کا, اور اس کی ترقی میں اس کا رول کتنا زیادہ ہے. ہم چونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم سب کو پبلک ایڈمنسٹریشن کی یہ ساری نیٹی گریٹیز کا پتا ہونا چاہیے. ہم اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں, ہمیں اس چیز کا پتا ہونا چاہیے. کوٹ آف دی ڈے از بی کیئرفل ٹو لیو یور سنز ویل انسٹرکٹیڈ رادر دین رچ, فار دی ہوپس آف دی انسٹرکٹیڈ آر بیٹر دین دی ویلتھ آف دی اگنورنٹ. اپنے بچوں کو پڑھائیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب آپ ان کو انسٹرکشنز دیں گے, اچھی انسٹرکشنز دیں گے, تو وہ پیسے سے زیادہ کاؤنٹ کریں گی بجائے اس کے کہ آپ ان کو دولت دینا شروع کر دیں. تو آج کی اس کوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.